بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. قاضی افضال کی جانب سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا کہ تسبیحات فاطمہ الزہرا کیا ہیں اور یہ کب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ارشاد فرمائی. آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا عمل ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے. سامعین، سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمودہ وظائف ہیں جو انہوں نے خود یا تو اپنی اولاد کو بتائے یا پھر اپنے صحابہ کرام کو بتائے یا پھر اہل بیت کو بتائے. ان میں سے ایک تسبیحات فاطمہ الزہرا ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے. تو انشاءاللہ العزیز آج میں بتاؤں گا کہ تسبیحات فاطمہ الزہرا دراصل ہیں کیا اور ان کی فضیلت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے گئیں. مقصد یہ تھا کہ ہاتھوں پر پڑے ہوئے چکی پیسنے کے نشانات دکھا کر اور اپنی تکلیف کا اظہار کریں تاکہ کوئی غلام لونڈی گھر کے کام کاج کے لیے مل جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تھا کہ آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیت اطہر میں پہنچی یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما نہ تھے، اس لیے ملاقات نہ ہو سکی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیت اطہر میں موجود تھی، لہٰذا ان سے کہہ دیا، ان سے اپنی پریشانی بیان کر دی، ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا. چنانچہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اطہر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تشریف لانے کا ذکر کیا اور آنے کا مقصد بھی بیان فرمایا. اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں میں لیٹ گئے تھے. میں نے کھڑے ہونا چاہا تو ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لیٹے رہو اور پھر ہم دونوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے کام کاج میرے ذمہ ہیں اور باہر کے کام کاج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ ہیں. گھر کے لیے کوئی خادمہ عطا فرمائی جائے تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں جو تم نے مجھ سے طلب کیا ہے؟ جب اپنے بستروں پر لیٹنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس موقع پر فرض نماز کے بعد بھی یہ تسبیحات پڑھنے کو ارشاد فرمایا. فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھنا بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم عطا کرنے کی بجائے سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا. اس لیے یہ بات مجرب و آزمودہ ہے کہ سونے سے پہلے ان کے پڑھنے سے ایک طرح کی قوت حاصل ہوتی ہے اور دن بھر کی تھکن، محنت اور کام کاج کی دکھن دور ہو جاتی ہے. ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ وظیفہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کبھی اس کو ترک نہیں کیا، البتہ جنگ صفین کے موقع پر بھول گیا تھا، پھر رات کے آخری حصہ میں یاد آیا تو ان کلمات کو پڑھ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھنے سے رہ جائیں تو بعد میں رات کے کسی بھی حصہ میں جب بھی موقع ملے پڑھ لی جائیں.
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لینا چاہیے۔ جو شخص ان کلمات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، اور کئی جگہ پر یہ بھی روایت ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ چوتھا کلمہ جو ہے، جہارم کلمہ ہے، وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بے شک وہ گناہ سمندر کی جا کے برابر ہو پھر بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ان تسبیحات کی بہت ہی فضیلت ہے، اور یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ہم فرض نماز ادا کر لیں تو 2-3 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، 2-3 منٹ لگتے ہیں اس کو کرتے ہوئے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان تسبیحات کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جتنی یہ آگے شیئر ہوتی رہے گی اتنا ہی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔